السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم معلم کے آداب یعنی استاد کے آداب کے حوالے سے باتیں کریں گے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کو کس قدر لوگوں کے سامنے پیش آنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں زیادہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عنایت فرما، آمین۔ لہذا معلم کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کا احساس آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کے احساس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز نمبر 1 کیا ہے؟ صلاحیت ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر ایسا ہو، پڑھانا تو چاہتا ہے لیکن صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی لوگوں کو برباد کرے گا، لہذا لوگوں سے اس کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعلیمی لیاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کے لیے اسوہ بننا چاہیے، یعنی اخلاق، عادات اتنے بہتر ہوں، اتنے اچھے ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے ماڈل بن جائے، لوگوں کے لیے اسوہ بن جائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا معلم بنا کر کے بھیجا۔ انما بعثت معلما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے ایک معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک اور دوسری احادیث میں موجود ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ تھیں وہ بڑی عظیم تھیں، بڑی اچھی تھیں۔ مشرکین بھی ان عادات سے محبت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کیا کرتے تھے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے خصوصیات ہیں، بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، لہذا ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صلاحیت تو ہے، اسوہ بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے آدمی کو کیا ہے، بہترین انداز بھی ہونا چاہیے۔ انداز رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس انداز بیان نہیں ہے، آدمی بیان کرنے کا طریقہ، آدمی کیا ہے، بیان کرنے کا طریقہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں رہتا ہے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صلاحیت تو ہو ہی، اس کے ساتھ ساتھ آدمی اس قدر اچھا ہونا چاہیے، اس قدر اس کے عادات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ماڈل بن جائے، اور تیسرا آدمی کے اندر اندازی بہتر ہونی چاہیے۔ تو لہذا معلم کے آداب کے حوالے سے دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اخلاص جس عمل کے اندر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ معلم کا جو کام ہے بڑا عظیم ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ رب العالمین نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ فرشتے ان کے حق میں دعائیں کریں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سمندر کے اندر رہنے والے جانور، بل میں رہنے والی چیونٹیاں بھی معلم کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عبادت گزار آدمی پر ایک عالم دین کو فضیلت ایسے ہی حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا آدمی سے کیا مقابلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم کو بیان فرمایا، ایک معلم جو لوگوں کو پڑھاتا ہے، حق کی باتیں بتلاتا ہے۔ لہذا ذمہ داری کے احساس میں ایک اور چیز چھوٹ گئی، وہ کیا ہے کہ حق کی بات بتانا ہے، حق بات بتانا ہے نا۔ آدمی حق بات کو چھپا لے، یقیناً وہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ تو لہذا ذمہ داری کے احساس میں 4 چیزیں میں نے بیان کی، صلاحیت ہونی چاہیے، اسوہ ہونا چاہیے، انداز بھی ہونا چاہیے، اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ حق کو چھپا لیا جائے۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا، جیسے کہ میں نے باتیں بیان کی۔ لہذا اخلاص اگر نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر وہ عمل جس سے رب العالمین راضی ہو وہ عبادت ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام کے تمام عبادات ہیں۔ اگر ان عبادتوں کے اندر اخلاص نہ ہو، شہرت آدمی چاہتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ چیز بیکار ہے۔ آدمی لوگوں کو تذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کو حقیر دکھانے کے لیے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی انسان گنہگار ہے۔ اخلاص ہو رہنا بہت ضروری ہے، نہ ہی صرف دنیا حاصل کرنے کے غرض سے بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ یہاں دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اگر کوئی کہہ دیں گے تو کہیں گے کہ بھائی تنخواہ کیوں لیتے ہیں، معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کماتا ہے۔
تو لہذا بہترین کمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے۔ اخلاص رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کیا؟ خوش اخلاقی پائی جانی چاہیے، اپنے طلباء کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، یعنی آدمی کرم کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، ان کے ساتھ مسکرا کر کے رہنے والا ہو، ہنس کر کے رہنے والا ہو۔ لہذا تمام خوش اخلاقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام آدمی کے اندر پائی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی بچے کو اس نے کچھ دیکھا برا حرکت کرتے ہوئے اس کا نام ہی رکھ دیا برا، ہے نا، تمام بچے اسی نام سے اس بچے کو پکارنے لگے، تو لہذا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ہے، عمدہ اخلاق ہونی چاہیے، بہترین اخلاق ہونی چاہیے۔ جس استاد کے اندر اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہیں اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر نہیں پڑتا ہے، یا اگر پڑتا بھی ہے تو بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے خوش اخلاق رہنا ایک ٹیچر کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، علم کی ترغیب دینے والا ہو۔ علم تو سکھا رہا ہے لیکن علم کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ علم کی ترغیب دینا چاہیے، علم کی فضیلت کو بتانا چاہیے، علم کی اہمیت کو بتلانا چاہیے۔ آپ بتلائیے علم کی اہمیت کے بارے میں، علم کی ترغیب دینے کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دنیا کے اندر بہت سے قسم کے لوگ ہیں لیکن تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ایک معلم ہے، ایک معلم ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر کے بھیجا؟ دنیا کے اندر معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا علم کی ترغیب کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات کو یا ہر بات کو بتلانے کی کوشش کریں علم کی ترغیب کے حوالے سے۔ علم کی ترغیب دیتے ہوئے جاپان وغیرہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ جج وغیرہ سے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لہذا اس لیے کہ وہ علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ علم کی ترغیب دینا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں 8 کلاس 10 کلاس پڑھنے کے بعد علم چھوڑ ہی دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی علماء ہوتے ہیں جو علم دین مکمل فاضل عالم تک سیکھتے ہیں لیکن بعد میں چل کر کے کچھ علماء کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ ٹیلر ہو گئے، میکینک ہو گئے، یا اور دیگر بزنس وغیرہ میں، چلو بزنس وغیرہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دیگر اور چیزیں سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، تھوڑا برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ انہیں علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے۔ لہذا علم کی ترغیب ایک استاد کے اوپر ضروری ہے کہ بچے کو کبھی کبھار ہفتے میں 1 ہی دن کیوں نہ ہو، مہینے میں 2 ہی دن کیوں نہ ہو، لیکن بچوں کو علم کی ترغیب دینا چاہیے، علم کی اہمیت افادیت بتلانا چاہیے۔ بچے زور دیں گے، بچے پڑھیں گے اور اس کی جانب توجہ دیں گے، تو لہذا علم کی ترغیب بتلانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ لطف و کرم والا معاملہ کرنا ہے، احسان والا معاملہ کرنا ہے، بچوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں، بچے مذاق اڑانے لگتے ہیں، لہذا آپ ان کو معاف کر دیجئے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر بچہ کچھ زیادہ ہی شریر ہو گیا تو ایسی حالت میں بچوں کو پنشمنٹ دینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر مارے سدھرتے نہیں ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے کہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ پولیس والوں کے بارے میں ہے کہ پولیس والے جب سے ان کو سننے آیا کہ ٹیچرز کو مارنے کے لیے بند کر دیا گیا، ہندوستان کے اندر بین کر دیا گیا کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں مار سکتے، اس وقت سے وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے نا۔ لوگوں کو مارنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بچپن میں مار کھا کر کے صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، تو لہذا لطف و کرم معاملہ کرنا چاہیے، ایسا بھی مار نہیں ماننا چاہیے جس سے کافی زیادہ چوٹیں پڑ جائے، پریشانیاں ہو جائے۔ کچھ ایسے ویڈیوز وغیرہ بھی سامنے آئے ہیں کرناٹک ہی کے حوالے سے کہ کسی بچے کو مار مار کے ختم ہی کر دیے، لہذا یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، یہ ظلم عظیم گناہ ہے۔ لطف و کرم والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کتنے برے سلوک نہیں کیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں معاف کر دیا، پورے مکہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا لطف و کرم والا معاملہ ایک ٹیچرز کے اندر ہونا چاہیے، ٹیچرز کا بڑا دل ہونا چاہیے، ایک سینے کے اندر بہت زیادہ غم رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تب جا کر کے ایک ٹیچر بہترین ٹیچر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز کیا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دن میں تمہیں یہ کام کر کے آنا پڑے گا، ایسا نہیں کرو گے تمہیں یہ سزا دیں گے، وہ سزا دیں گے، حالانکہ وہ کام مشکل ہے، بچہ نہیں کر سکتا ہے، مشقت میں نہ ڈالیے۔ بچہ ایک ٹیچرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کتنی مشقت کو سہ سکتا ہے، کتنی چیزوں کو یاد کر سکتا ہے، اندازہ کر لیتا ہے ایک استاد۔
میں بھی ایک استاد ہونے کے ناطے بچوں کو جو پڑھاتا ہوں تو مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو بھی ٹیچرز کسی بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ بچہ کتنا یاد کر سکتا ہے، کتنا یاد رکھ سکتا ہے. تو لہذا اس حساب سے بچوں کے بارے میں ٹیچرز کو خیال رکھنا چاہیے، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا ولا تنفروا، لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، سختی والا معاملہ نہ کرو، اور ایسا کوئی معاملہ نہ کرو جس سے لوگ نفرت ہو جائے لوگوں کو. لہذا مشقت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ مشقت والا معاملہ ہرگز نہ کرے اپنے بچوں کے ساتھ. اب بچوں کو اتنا خطرناک بھی پنشمنٹ نہیں دیں جس سے بچوں کو تکلیف ہو جائے. اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے، طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ 50 طلبہ آپ کے پاس پڑھتے ہوں، 50 طلبہ میں سے 2-4 طلبہ بہت اچھے ہوں، پڑھنے میں بہت بہترین طریقے سے پڑھتے ہوں، تو آپ ان کو حوصلہ دیجئے کہ دیکھو بچے کو بلائیے، اس کی تعریف کیجئے، اس کے شان میں کچھ اچھی باتیں کہیے، اس کو حوصلہ دیجئے. اور دوسرے بچوں کو ابھاریے کہ دیکھو یہ بچہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے اتنے دن میں اتنا حفظ کر لیا، اتنا یاد کر لیا، اتنا اس نے نمبرات حاصل کیے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی حوصلہ افزائی کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام حوصلہ افزائی کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جنگ کرنے کے لیے بھیجتے یا دیگر اور کسی کام کی غرض سے بھیجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں کچھ فرمایا کرتے تھے، کچھ اچھائیاں بیان کرتے تھے. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حوصلہ دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدیق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ یہ صدیقہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے ملقب کیا، ان کو یہ حوصلہ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتضیٰ کے نام سے ملقب کیا. تو لہذا ان کی حوصلہ افزائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین هذه الامہ کہا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہے. تو لہذا ہر وہ کام استاد کو کرنا چاہیے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں رہتا ہے. بچوں کہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی وہ بچہ بھی، سب کو ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں، ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے. جو بچے اچھے پڑھتے ہوں، جو اسٹوڈنٹس بہتر ہوں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی شان میں تعریف والا کام کرنا چاہیے. لہذا یہ میں نے معلم کے آداب کے حوالے سے 7 باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی چیز ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایک معلم کے اندر. اور دوسری چیز اخلاص رہنا بہت ہی ضروری ہے. اور تیسری چیز خوش اخلاقی پایا جانا بہت ہی ضروری ہے. اور چوتھی چیز علم کی ترغیب دینا چاہیے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو، ورنہ کیا ہے بچے چھوڑ جاتے ہیں، علم سیکھتے نہیں ہیں، علم سیکھنے کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے علم کی اتنی فضیلت، اتنے مقام رکھا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اونچے اونچے مقام پر فائز ہو سکتا ہے تو علم کی بنیاد پر فائز ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے مکہ سے تو ان کے ساتھ مکہ کا امیر بھی ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کس کو بنایا ہے امیر، اپنا نائب کون بنایا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام ہے جس کو میں نے امیر بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے علم کا کیا مقام رکھا ہے کہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے امارت پر فائز کر دیا، وہ بھی ایسے جگہ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو دنیا کا سب سے عظیم جگہ ہے. تو لہذا مکہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کرتا ہے. تو علم کی ترغیب دینا چاہیے، لطف و کرم والا، احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور اگر ضرورت پڑے تو وقتیہ طور پر آدمی کو ہلکا پھلکا سزا وغیرہ بھی دینی چاہیے، چاہے تاکہ اس کی صحیح طریقے سے یہ ہو جائے، تربیت ہو جائے. اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ساتویں چیز کیا ہے، طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کرتی رہنی چاہیے تاکہ اور بچوں کا حوصلہ بلند ہو، اسٹوڈنٹس کا حوصلہ بلند ہو. لہذا معلم کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان کی. کوئی بات رہ گئی کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ تو لہذا معلم کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان کی. اگر کوئی بات رہ گئی تو بتا سکتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں رہی تو چلو ختم کرتے ہیں درس. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو معلم کے تمام آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.